آج آپ کو ایک اور قصہ قرآن کا سنانا ہے، لیکن آج کا قصہ کچھ ہٹ کر ہے، خوفناک بھی ہے لیکن بڑا ہی عبرت انگیز بھی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو کئی انداز سے اور ہو سکتا ہے کئی بار سنا ہوگا، لیکن دریائے نیل میں غرق ہونے کی بات تو ہم میں سے شاید بہت سارے ناظرین جانتے ہوں، لیکن شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہ پتا ہو کہ دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے فرعونیوں پر کچھ بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی خوفناک عذاب بھی آئے۔ اور آج کا جو موضوع ہے 5 خوفناک عذاب، یہ کون سے عذاب تھے جو لگاتار آئے؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو جنتی لاٹھی، واقعے میں ہم سن بھی چکے ہیں کہ اژدہا بن کر اس عصا نے، اس لاٹھی نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا، تو جادوگر تو سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والے اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، بلکہ فرعون کا کفر اور سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ خوب تکلیفیں دینے لگے، بڑی ایذا رسانی کرنے لگے اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے ان مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ اب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اور یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں تو یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ تو اب کیسے عذاب آئے؟ لگاتار 5 عذاب آئے، اور یہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ سنے تو جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے کیسے کیسے نظارے دکھائے، لیکن یہ قوم بھی کتنی عجیب تھی کہ بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار تنبیہ کے باوجود، بار بار قدرت کی نشانیاں دکھانے کے باوجود توبہ نہیں کرتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی۔ اب پہلا جو عذاب آیا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا ابر یعنی ایک بڑا بادل آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہوئی اور پھر طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، پانی ان کے گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا، یعنی اتنا پانی تھا، نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہ کھیتیاں نہ باغات، سب طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ ایک ہفتے سے یعنی ہفتے کے دن سے اگلے ہفتے کے دن تک 7 روز تک مسلسل یہ لوگ اس مصیبت میں گرفتار رہے۔ اب یہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے جو مکانات تھے وہ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، اور برابر میں فرعونی کا گھر تھا، اس کے گھر میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اس پرابلم میں بھی، اس مصیبت کے وقت میں بھی بڑے چین سے رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا۔ اب ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، آ کر عرض کی کہ حضور آپ دعا کیجئے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی، طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین ایک بار پھر ایسی سرسبز ہو گئی، پھلوں سے یوں سمجھیے درخت لد گئے۔ تو اب یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ بارش تو ہمارے لیے بڑی فائدے مند تھی، یہ طوفان تو ہمارے لیے بڑے کام کا تھا۔ تو اب انہوں نے جناب اپنے عہد کو توڑ دیا، پھر ایمان نہ لائے اور پھر سرکشی کی، پھر ظلم شروع کر دیا۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، 1 ماہ گزرا، فرعونی عافیت میں رہے اور بنی اسرائیل والوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر پھر ظلم کرنا شروع کر چکے تھے، مگر 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر کو، اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں جھنڈ کے جھنڈ یعنی بڑے بڑے غول ٹڈیوں کے آ گئے، ان کی کھیتیوں، باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانات کی لکڑیوں کو بھی وہ کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے یعنی اسی شہر میں رہتے تھے، مگر ان کے باغ بھی ٹھیک رہے، ان کے کھیتوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ گھروں میں بھی سکون سے رہتے تھے۔ اب 1 ہفتہ اس طرح کیسے گزارا؟ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، عہد کیے، پیمان کیے کہ حضور اب ایک بار معاف کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اب بنی اسرائیل پر کوئی ظلم نہیں کریں گے بلکہ ہم خود بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، اپنی قوم کا یہ حال دیکھا، فرعونیوں کی یہ آہوزاری دیکھی، آپ کے دل میں مزید نرمی آئی، آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ ٹڈیاں جو تھیں
یہ چلی گئی، یعنی عذاب ختم ہو گیا۔ ایک ہفتہ عذاب رہا۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا، یہ لوگ پھر سکون میں ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر عہد شکنی کی، پھر ظلم کرنے لگے، پھر ایمان نہ لائے، بلکہ کہنے لگے کہ جو ٹڈیوں کے جانے کے بعد ہمارا مال بچ گیا ہے، ہمارے گھر بچ گئے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ یہ سنتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، یہ قوم کیسی تھی جو اتنے عذابات کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہ لائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلم، بردباری اور نرمی کتنی تھی کہ بار بار بات نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ 2 عذابات کا تذکرہ ہم سن چکے، آئیے مزید 3 بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑے ہی خوفناک عذابات کے بارے میں سنتے ہیں۔ تیسرا عذاب جو اس قوم پر آیا وہ تھا گھن، جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ گیا، تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر، چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے۔ 1 ہفتہ ایسی تکلیف میں گزرا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1 ہفتے کے بعد وہ بلبلا اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر پھر دعا کی درخواست کرنے لگے، ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی، عذاب ان سے رفع دفع ہو گیا۔ لیکن یہ فرعونی پھر نہ مانے، پھر عہد توڑا، پھر ایمان نہ لائے، پھر بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرنے لگے۔ کیسی عجیب و غریب قوم تھی۔ 1 ماہ تو گزرا، مگر پھر اس قوم پر ایک اور عذاب نازل ہوا، اور یہ مینڈک کا عذاب تھا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیا واقعی قرآن میں موجود ہیں؟ کچھ انتظار کیجئے، یہ 5 عذاب جب آپ سن چکیں گے تو اس کے بعد قرآن پاک کی آیات بھی تو آپ نے سننی ہے جس میں ان عذابات کا تذکرہ ہے۔ کیسے کیسے عبرت انگیز قصے اور واقعات ہمارے پیارے قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار اب مینڈک آ گئے۔ یہ 4تھا عذاب تھا، مگر وہ مینڈک کتنے تھے کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گھس جایا کرتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے الغرض ہر جگہ پر مینڈکوں سے انہیں نجات نہ ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، گر گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آپ سے معافی مانگی، وعدہ کیا کہ ایمان لے آئیں گے، اب ظلم نہیں کریں گے۔ آپ نے پھر دعا کی رب کی بارگاہ میں، یہ عذاب بھی دور کر دیا گیا، مگر جیسے ہی کچھ سکون ہوتا تھا پھر سرکشی آ جاتی، پھر ظلم بڑھ جاتا، پھر ایمان نہ لاتے۔ 1 ماہ گزرا، اب ایک 5واں عذاب آیا، اور وہ عذاب تھا خون کا۔ جی ہاں، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں میں، نہروں میں سارا پانی جو تھا وہ خون بن گیا۔ ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو فرعون نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے کہ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو مومنین ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کے برتن ٹھیک ہیں، وہاں پانی ہے، ان کے کنووں میں بھی پانی ہے، ان کی نہروں میں بھی پانی ہے، مگر ہماری ہر چیز خون سے بھر چکی ہے۔ تو اب فرعون نے بڑی عجیب بات کی کہ ایسا کریں کہ مومنین جس کنویں سے پانی نکالتے ہیں، فرعونی بھی وہیں سے پانی نکالے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اسی برتن سے پانی نکالا جاتا، جب مومنین برتن ڈال کر پانی نکالتے تو صاف، میٹھا اور شیریں ہوا کرتا، مگر اسی برتن کو پھر فرعون کے ماننے والے کنویں میں ڈالتے تو جب واپس نکالا جاتا تو خون سے بھر جاتا۔ اب اس کے بعد فرعونیوں نے ایک اور ریکویسٹ کی، مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے پانی پیئیں گے۔ اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا کہ برتن ایک ہوتا جس میں پانی نظر آ رہا ہوتا، مومنین پانی پیتے تو منہ میں میٹھا پانی جاتا تھا، اور اسی برتن سے جب فرعونی منہ لگاتا تھا تو اس کے منہ میں جا کر وہ پانی خون بن جایا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایسا برا حال ہو گیا پیاس سے کہ فرعونیوں نے پتوں کو اور گھاس کو اٹھا کر اسے نچوڑ کر چبانا شروع کیا کہ اس کے ذریعے کچھ پیاس بجھائی جائے، لیکن درختوں کے پتوں اور گھاس کا جو رطوبت تھی، اس کا جو رس تھا،
वो भी खून बनकर उनके मुंह में जाने लगा। अब ये गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलबिलाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिर हाजिर हुए और माफी मांगी। आपने एक बार फिर उन्हें माफ किया, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, इस अजाब को दूर कर दिया गया। फिर मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये 5 अजाब मुसलसल हर एक हफ्ते के दिन आते, दूसरे हफ्ते के दिन तक यानी 7 दिन मुसलसल चलते रहते। फिर आप दुआ फरमाते, अजाब तो टल जाता। 1 महीना गुजरने के बाद फिर सरीचर का दिन आता तो दूसरा अजाब आ जाता। ये कौम सरकशी करती रही, आप माफ फरमाते रहे। ये अजीबो गरीब वाकया कुरान पाक में कहां और कैसे मौजूद है? आइए कुरान पाक की मुबारक आयात सुनते हैं और तर्जमा सुनते हैं। فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ तर्जमा, तो हमने उन पर तूफान और टिड्डी और पिस्सू या जुएं और मेंढक और खून की जुदा जुदा निशानियां भेजी तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी।